بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 25 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو اس کی اطلاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو رات کے وقت گھر سے نکلے اور کعبہ پر الوداعی نظر ڈال کر فرمایا، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کو رہنے کے لیے اختیار نہ کرتا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے 2-3 روز کے کھانے پینے کا سامان تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ ایک طرف محبوب وطن چھوڑنے کا غم تھا تو دوسری طرف نوکیلے پتھروں کے دشوار گزار راستے اور ہر طرف سے دشمنوں کا خوف تھا، مگر اسلام کی خاطر امام الانبیاء علیہ السلام تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے آگے چلتے اور کبھی پیچھے پیچھے چلنے لگتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے پیچھے سے کسی کے آنے کا خیال ہوتا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب آگے کسی کے گھات میں رہنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آگے چلنے لگتا ہوں۔ چونکہ کفار کی مخالفت کا زور تھا اور وہ لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش میں تھے، اس لیے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں پناہ لی۔ اس غار میں پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے اور 3 روز تک اسی غار میں رہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، غذا اور سانس کی نالیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سانس لینے اور کھانے پینے کی 2 مختلف نالیاں بنائی ہیں۔ کھانے کی نالی کا تعلق معدے سے ہے اور سانس کی نالی کا تعلق پھیپھڑا سے ہے۔ جب انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے تو قدرتی طور پر سانس کی نالی کا منہ ڈھکن کی طرح پردہ سے بند ہو جاتا ہے اور کھانے کی نالی کے ذریعہ کھانا معدہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی کھانا اگر ہوا کی نالی میں داخل ہو کر پھیپھڑے میں پہنچ جاتا تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیے کہ دونوں نالیوں کے قریب ہونے کے باوجود سانس لینے اور کھانے پینے کا حیران کن انتظام فرما دیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں سود سے بچنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو، کیونکہ سود لینا مطلقاً حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران۔ نوٹ: کم یا زیادہ سود لینا، دینا، کھانا، کھلانا ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس پر بڑی سخت سزا آئی ہے، لہذا ہر مسلمان پر سودی لین دین سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عشاء کے بعد جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے بلکہ سو جاتے تھے۔ مسند احمد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جماعت کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص با جماعت نماز کے لیے مسجد میں جائے تو آتے جاتے ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ مسند احمد۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ازار یا پینٹ ٹخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ بخاری شریف۔ اس میں لنگی، پاجامہ وغیرہ سب شامل ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت کا خواہش مند ہوگا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا، اور جو شخص جہنم سے خوف کرے گا وہ خواہشات سے غافل بے پرواہ ہو جائے گا، اور جو موت کا انتظار کرے گا اس پر لذتیں بیکار ہو جائیں گی، اور جو شخص دنیا میں زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ شعب الایمان۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتیوں کا لباس۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہیں اور تمہاری دنیاوی کوشش قبول ہو گئی۔ سورہ دہر۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، داڑھ کے درد کا علاج۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھ میں شدید درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلا کر درد کی جگہ پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور 7 مرتبہ یہ دعا فرمائی: اللہم اذہب عنہ سوء ما یجد وفحشہ بدعوت نبیک المبارک المکین عندک۔ چنانچہ فوراً آرام ہو گیا۔ دلائل النبوہ للبہیقی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو۔ سورہ نساء۔